السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر جناب شیخ محمد بن زاید نے بحرین اور اردن کے بادشاہوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں بھی اس بارے میں بتایا کہ ابوظہبی میں سفیر سربراہی اجلاس کے دوران میں نے بحرین کے شاہ حمدان حماد بن عیسیٰ اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی اور ہمارے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور اپنے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کی۔ تینوں رہنماؤں نے صحت کی دیکھ بھال، دوا، خوراک اور سیکورٹی پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کووڈ-19 کے وبائی بیماری سے نمٹنے کی کوششوں اور شعبوں کی ایک حد میں شراکت کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وسیع اور عریض بات چیت کے دوران ان تینوں نے فلسطینی مقصد اور ایک منصفانہ اور جامع امن لانے کی ضرورت پر بھی بات کی۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات، بحرین اور اردن کے مابین مضبوط برادرانہ تعلقات اور مشترکہ مقاصد تک پہنچنے کے لیے مل کر کام کرنے والے عرب ممالک کی اہمیت پر زور دیا۔ اس اجلاس میں شیخ منصور بن زاید، نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے صدارتی امور شیخ طلحون بن زاید، قومی سلامتی کے مشیر علی بن حماد الشمسی، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور ان کے ہمراہ وفود کے ممبران موجود تھے۔ سونے کی خرید و فروخت کے ساتھ بزنس مین کے ساتھ دھوکہ کر کے 4.5 لاکھ درہم لوٹنے والے 3 افراد کو جیل بھیج دیا گیا۔ 3 افراد پر مشتمل گروہ ایک بزنس مین کو سونے کی خریداری میں دھوکہ دے کر 4,57,000 درہم چوری کرنے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے تینوں مجرموں پر 4,57,000 درہم جرمانے عائد کرتے ہوئے حکم دیا کہ جیل کی سزا مکمل کرنے کے بعد تینوں کو ملک بدر کر دیا جائے۔ دبئی کی ابتدائی عدالت کو دوران سماعت بتایا گیا گزشتہ سال دسمبر میں ایک اماراتی کاروباری شخص نے اپنے ایک دوست سے درخواست کی کہ وہ کچھ سونا خریدنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے سونا بیچنے والے کسی شخص کی تلاش کرے۔ اس کے بعد متاثرہ شخص کے دوست نے سری لنکا کے ایک دلال سے رابطہ کیا جس نے فیس بک پر سونا خریدنے کے لیے پوسٹ کر رکھی تھی۔ سری لنکن شخص نے عدالت میں بتایا کہ کسی نے امریکہ سے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے اور مجھے بتایا کہ اس کے دبئی میں بیچنے کے لیے سونا موجود ہے، جس کے بعد میں نے دبئی میں ایک اور شخص سے رابطہ کیا جس نے مجھے پیسے لے کر اپنے دفتر آنے اور سونا دیکھنے کا کہا، جس کے بعد سری لنکا دلال متاثرہ بزنس مین اور اس کا دوست المراقبت کے علاقے میں سنگال کے شہری 31 سالہ مدعا کے دفتر گئے تاکہ سونا خرید سکیں، جہاں اماراتی بزنس مین نے سونے کے 6 اینٹوں کا معائنہ کیا اور 4,57,000 ایڈوانس ادائیگی کر دی۔ بزنس مین نے عدالت کو بتایا کہ اسی اثناء میں 2 لوگ دفتر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہمیں اپنے فون پھینکنے کو کہا۔ ان افراد کو دعویٰ تھا کہ وہ پولیس والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ٹیزر گن سے تشدد کا نشانہ بنانے کی دھمکی دی، جس کے بعد وہ رقم لے کر فرار ہو گئے، جس کے بعد پولیس کو اطلاع کی گئی اور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دفتر سے رقم چرانے والے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا، جن میں سے ایک اماراتی اور ایک بھارتی شہری ہے۔ گرفتاری کے بعد اماراتی نے سنگال کے شہر اس فراڈ میں مدد کرنے کا اقرار کر لیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ بھارتی ملزم نے متاثرہ شخص کو ٹیزر گن سے تشدد کی دھمکی دی تھی اور اس نے یہی رقم اور سونے 6 اینٹیں چوری کی۔ تاہم دبئی پبلک پروسیکیوشن نے ملزموں پر رقم چوری کرنے اور متاثرہ افراد کو غیر قانونی طور پر کمرے میں بند کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے تینوں مجرمان کو 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالتی فیصلے کے خلاف 15 دن کے اندر نظر ثانی درخواست کی جا سکتی ہے۔ ابوظہبی شہر میں پارکنگ کے مسائل ختم کرنے کے لیے 233 نئی پارکنگ سپیسز بنا دی گئیں۔ ابوظہبی شہر میں کار پارکنگ کے کم ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو کم کرنے کے لیے شہر بھر میں 230 نئی پارکنگ تعمیر کر دی گئیں۔ ابوظہبی کے ٹرانسپورٹ سینٹر ICT کی جانب سے بدھ کے روز اعلان کیا گیا کہ النہان کیمپ ایریا کے سیکٹر E25 میں پارکنگ کے لیے 233 نئے ایریاز بنا دیے گئے ہیں۔ پارکنگ کے لیے نئے علاقے مختص کرنے کا مقصد ہے کہ بے ترتیب پارکنگ کو ختم کرنا۔
پارکنگ کے لیے بنائے نئے سیکٹر شمال میں ڈالما اسٹریٹ، جنوب اور مغرب میں المامورہ اسٹریٹ، جبکہ مشرق میں الکب اسٹریٹ واقع ہیں۔ نئی تعمیر کی جانے والی پارکنگ سپیسز میں 229 سپیسز معمول کی پارکنگ سپیسز ہیں، جبکہ 4 سپیسز معذور افراد کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے حوالے سے وزارت صحت نے 890 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت کے مطابق کرونا وائرس کے 890 نئے مریضوں کی صحت یابی ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 101,45,537 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1292 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ وزارت کے مطابق 4 مریضوں کی فوت کی رپورٹ ہوئی اور ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 542 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیس 8022 ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بدھ کے روز منعقدہ دبئی ڈیوٹی فری شاپ کے ملینئر اور فائنسٹ امیزنگ ڈرا میں آسٹریلیا کی شہری اور 61 سالہ نرس ایلینور پیٹرسن نے $1 ملین کا انعام جیت لیا۔ 61 سالہ نرس پیٹرسن 343ویں سیریز میں ارب پتی بن گئی۔ انہوں نے 19 اکتوبر کو یہ ٹکٹ آن لائن خریدا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر ماہ 3 دفعہ دبئی ڈیوٹی فری شاپ کا ٹکٹ خریدتی ہوں۔ جب میں سعودی عرب میں نرس کی حیثیت سے ملازمت کر رہی تھی تو میں نے ڈیوٹی فری شاپ پر پروموشنوں کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں دبئی کے ذریعے آسٹریلیا پرواز کیا کرتی تھی، تب سے میں یہ ٹکٹ خرید رہی ہوں۔ نرس کا کہنا تھا کہ وہ بہت شکر گزار ہے اور اس کو بے یقینی سی کی کیفیت ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا کہ اس کو اتنا بڑا انعام لگ گیا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ 3 ٹکٹ خریدتی تھی کیونکہ اس کا لکی نمبر 3 تھا۔ رس الخیمہ سول کورٹ نے 2 شہریوں کو اپنے ہم وطن پر حملہ کرنے، اس کی توہین اور گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کے الزام میں 2 لاکھ درہم کا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ متاثرہ شخص کے مطابق اسے خطرناک انداز میں دبوچا گیا، جبکہ دوسرے نے اس کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے اور ان دونوں نے کہا کہ ان دونوں ملزمان نے مجھے روکا، جس کے بعد انہوں نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان دونوں نے جان بوجھ کر میری کار کو ہٹ کیا، میری کار کو مکمل طور پر نقصان پہنچایا۔ عدالت نے دونوں افراد کو متاثرہ شخص پر حملہ کرنے کا قصوروار پایا اور اس کی توہین کرنے پر ان سے معافی منگوا لی۔ ملزمان نے اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت کے سامنے چیلنج کیا، جس نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس معاملے کو رس الخیمہ کی سول عدالت میں منتقل کیا گیا تھا، جس نے ملزمان کو مدعی کو ان کے حملے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا 200,000 درہم معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ انسٹاگرام نے اپنے پلیٹ فارم پر کی ورڈ الفاظ کی تلاش متعارف کرا دی۔ مطلوب کی ورڈز کی تلاش کی خصوصیت ابتدائی طور پر 6 ممالک میں انگریزی میں دستیاب ہوگی۔ انسٹاگرام نے اب تک ہدایت نامہ بناتے ہوئے اعلان بھی کیا تاکہ لوگ اپنے پسندیدہ اکاؤنٹ سے پسند کی جانے والی مصنوعات کا مقامات اور شائدوں کو تلاش کر سکیں۔ مختلف ممالک میں انسٹاگرام صارفین اب مطلوبہ الفاظ یعنی کی ورڈز استعمال کر کے پلیٹ فارم تلاش کر سکیں گے اور کسی بھی ہیش ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس بک کی ملکیت والی کمپنی نے کہا کہ مطلوبہ الفاظ یعنی کی ورڈز کی تلاش کی خصوصیت ابتدائی طور پر برطانیہ، امریکہ، آئرلینڈ اور کینیڈا سمیت 6 ممالک میں انگریزی میں دستیاب ہوگی۔ شارجہ پولیس نے گاڑیوں کی چوری کے واقعات کو کم کرنے کے لیے ویڈیو پر مشتمل آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس مہم کا نام احتیاط ایک فرض ہے رکھا گیا ہے، جس کا مقصد گاڑیوں کے مالکان میں جرائم سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم کا دوسرا مقصد رہائشیوں کی حفاظت اور سیکورٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ شارجہ پولیس کے CID ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل عمر سلطان الزود نے رہائشیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ جعل سازوں کا شکار مت بنیں اور گاڑی میں پڑی اپنی قیمتی اشیاء کی خود حفاظت کریں۔ ان کا کہنا تھا اس مہم کا مقصد مجرموں کی طرف سے اپنائے گئے طریقہ واردات سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا ہے۔
کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ چور بہت ہی جدید اور انوکھے طریقے سے واردات کرتے ہیں۔ وہ اکثر آپ کے کپڑوں پر چھینکیں گے یا تھوکیں گے تاکہ آپ دھیان بٹا کر آپ وہ چوری کر سکیں، یا آپ دھیان دوسری طرف کرنے کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی گاڑی میں کوئی نقص ہے، جیسا کہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اور اسی اسنا میں وہ آپ کے گاڑی سے کچھ چرا سکتے ہیں۔ دبئی میں صحرائی علاقوں میں صفائی کا کام تیز کر دیا گیا۔ اس سال کا وہ وقت ہے جب دبئی کے صحرا میں آنے والے سیاحوں کی ہائکنگ کے خواہش مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ صحرا میں سیاحت کے دوران اپنے پیچھے بہت بڑی تعداد میں کوڑا پھینک جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دبئی بلدیہ نے ان علاقوں کی صفائی کے لیے مہم تیز کر دی ہے، اور اس کے کام کے لیے جامع پروگرام تشکیل دیا گیا ہے جو اگلے سال اپریل تک جاری رہے گا۔ جن علاقوں میں صفائی کا کام کیا جا رہا ہے وہ القدرل اسٹریٹ، الروایہ 3، الورسان 2 اور 3، مرغب اسٹریٹ، حتہ میں واقع سیاحتی مقامات، القدرہ لیک، لوو لیکس، الویر میں ڈیفنس کیمپ کے عقب میں واقع علاقہ اور دیگر علاقے اس مہم کے دوران صاف کیے جائیں گے۔ اس مہم کو سر انجام دینے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس میں 100 ورکرز، 33 سپروائزر، 6 ڈیزرٹ بائک اور جمع کیے گئے کوڑے کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے 24 مختلف میکانزم کو شامل کیا گیا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس ٹیم کو مہم کو دوران کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے اور اس صحرا سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے متعدد آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اکتوبر سے نومبر کے وسط تک بلدیہ کا سٹاف صحرا سے 143 ٹن تک کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کے درمیان صحرا کو صاف رکھنے کے لیے متعدد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آگاہی مہم شروع کی گئی ہے جس کا نام ہمارا صحرا خوبصورت ہے رکھا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت عوام میں صحرا کی صفائی کے حوالے سے حساسیت پیدا کرنا ہے۔ اس مہم میں لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ صحرا میں سیاحت کے دوران باربیکیو اور چارکول کے ویسٹ کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔